بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, I'm your host Mohammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے بھی میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو کہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. حسب معمول یہ ویڈیو بھی بڑی اسپیشل ہے اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا. اب وقت ضائع کیے بغیر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز. دوستو، جس بندے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یو کے یا یورپ ہی جانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ یورپ کا ویزا اپلائی کر کے تھک چکے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایشیا میں ایک ایسی کنٹری ہے جہاں جا کر آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں، جو ملک میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں سیلری بھی یورپ سے بھی زیادہ ہے اور جہاں پہنچ کر آپ یورپ کو بھی بھول جائیں گے. اگر آپ یورپ جاتے ہیں تو وہاں پر 5-6 لاکھ آپ کی سٹارٹنگ تنخواہ بنتی ہے. لیکن ایشیا کا یہ ملک جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہاں پر سٹارٹنگ سیلری 8 سے 10 لاکھ ماہانہ بنتی ہے. اور اگر میں آپ سے بات کروں کہ وہاں کی اکانومی کس حساب سے ہے اور اس کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے، وہ ملک دنیا کے 192 ممالک میں ٹاپ 10 میں آتا ہے. اور ساتھ ہی دوستو، اگر اس ملک کی میں جابز کی بات کروں، there's a high opportunities of jobs vacancies in the country. اور آج کی میری ویڈیو بیسیکلی ہے ہی اسی حوالے سے کہ وہاں پر آپ نے جاب کیسے حاصل کرنی ہے یا کون کون سی جابز آپ حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سی جاب اویلیبل ہیں to apply. Also, I will tell you which documents you need to submit to get a visa to get into that country. I will tell you the full process, my brothers and sisters. I would like to request you, please don't skip this video, watch it full, and at the end you will get a lot of information about the country. I'm just about to tell you which one it is. اس ملک سے آپ سب واقف تو ہوں گے، یعنی کہ اس کے نام سے، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں کی سیلری کتنی ہے. دا کنٹری ود دا ہائیسٹ سیلری ان ایشیا، اور یورپ کی بنسبت اس کی سیلری بہت ہی اچھی ہے. اور یہ ملک بھی نیشنلٹی دینے والا ہے. اور ایشیا کے اندر کہ جس بر اعظم میں ہم موجود ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اسی کنٹیننٹ میں یہ ملک بھی موجود ہے، سنگاپور. اگر اس کے بارڈرز کی بات کریں تو اس کی ایک طرف انڈونیشیا ہے اور ملیشیا. This is the most beautiful country in the world, my brothers. اب بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سی جابز اویلیبل ہیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. If you're not highly educated and there's a jobs available for you as well. آپ کنسٹرکشن کے اندر اس فیلڈ میں جاب سنگاپور میں اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو، اس میں عمارتوں کو پینٹ کرنا، ان کی کنسٹرکشن کرنی، اس میں پلمبرز کا کام بھی ہے، الیکٹریشین کا کام بھی ہے. اس کے علاوہ جو بھی کام ہے کنسٹرکشن کے ریگارڈنگ، مستری، مزدور، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد دوستو ہوٹلنگ ہوتی ہے، جس میں شیف کی جابز ہوتی ہیں، کھانا پکانے والوں کی، ویٹرز کی، مینیجرز کی، ٹل پر کام کرنے والوں کی. اس کے علاوہ کلیننگ کی جابز بہت ساری اویلیبل ہیں، کیشر کی جابز ہیں، ہاؤس کیپنگ کی جابز ہیں. یہ سب جابز ان لوگوں کے لیے دوستو ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور اگر خوش نصیبی سے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہیں اور میڈیکل شعبے کے ساتھ آپ کسی طرح بھی اٹیچ ہیں، اگر آپ ڈسپینسر کیا ہوا ہے، آپ اس کا ڈپلومہ ہے، یا آپ نے فارمیسی کی ڈگری لی ہوئی ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میڈیکل سٹورز کی، اور اگر آپ وارڈ بوائے ہیں، آپ نرسنگ کا کام جانتے ہیں، جیسے نرسنگ ہومز، اولڈ پیپل ہاؤس کا، آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آپشن وہاں پر اویلیبل ہیں. اور اگر آپ کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو آپ اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں اور بآسانی وہاں پر جا سکتے ہیں. اور دوستو، یہ تمام جابز اویلیبل ہیں جس حوالے سے میں نے بات کر دی. اور دوستو، اگر آپ سنگاپور دیکھنے کے لیے وزٹ ویزے پر جانا چاہتے ہیں تو
اس کے لیے دوستوں آپ کے پاس 3-4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پاسپورٹ سائز کی آپ کے پاس تصویریں ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے وہاں جا کر کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، وہ آپ نے آن لائن اپنے ہوٹل کی بکنگ کروانی ہے۔ اور یہ ویزا آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں، یہ سہولت آن لائن بھی موجود ہے۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وزٹ ویزا کتنے دیر میں مل سکتا ہے، تو دوستو یہ 3 سے 4 دن آپ کے اندر آپ کو وزٹ ویزا مل سکتا ہے۔ دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس وزٹ ویزے کی فیس کتنی ہے، تو پاکستانی تقریباً 19-20 ہزار روپے میں آپ کو یہ وزٹ ویزا مل سکتا ہے۔ آپ فیملی ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جاب کے لیے بھی آپ آفر لیٹر لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ہاؤ ٹو گیٹ اے جاب اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ اے آفر لیٹر۔ اس کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے فوراً اپلائی نہیں کرنا، آپ نے پہلے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اپلائی کرنے کے لیے چاہیے۔ دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی سی وی ہونی چاہیے، اور سی وی بھی آپ کو جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سی وی ایکسپرٹ سے اپنی سی وی کو تیار کروا لیں، اور آپ نے اپنا صحیح کانٹیکٹ نمبر بھی دینا ہے، اور آپ نے اپنی وہ ای میل بھی ایڈریس آپ نے دینا ہے جو آپ کا ویلڈ ہو اور جو چل رہا ہو۔ جب وہ آپ کو آفر لیٹر بھیجیں گے، آپ سے ہو سکتا ہے کانٹیکٹ کریں، آپ کو فون پر موبائل پر کال بھی کریں، تو آپ نے نمبر اپنا وہ دینا ہے جو ہر وقت آپ کا آن ہو اور آپ کے پاس ہو۔ اور جب آپ سے وہ رابطہ کریں گے، آپ کا انٹرویو کریں گے، آپ سے چند وہ سوالات کریں گے، جو بھی آپ نے سی وی میں لکھا ہے، جو کام آپ نے بتایا ہے، اسی کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے، میک شور کیا جائے گا کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے انٹرویو لیں یا نہ لیں۔ کہیں لوگوں سے وہ انٹرویو لیتے ہیں اور کہیں سے نہیں لیتے۔ My brothers and sisters, that's the process I'm telling you کہ یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور آپ ان کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں یہاں پہ انٹرویو میں، اور ان کو اس جاب کی ڈیمانڈ ہے، ان کو اس جاب کے لیے بندے ورک فورس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ my brothers and sisters کہ آپ کو وہ آپ کہتے ہیں کہ فائنینشلی میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں، تو آپ کو فری ٹکٹ اور فری ویزا بھی مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے آپ کو مفت میں رہائش بھی مل جائے۔ دوستوں بعض کمپنیوں کی یہ پالیسی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اچھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو رہائش اور کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور میڈیکل کی سہولیات بھی آپ کو فری مہیا کر دیتے ہیں۔ اور دوستوں جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کو آفر لیٹر دے دیں گے۔ آفر لیٹر ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ویزا مل گیا۔ اب آپ کو ویزے کے لیے ایمبیسی جانا پڑے گا، جیسے کراچی میں ہانری کنسولیٹ کراچی میں ہے، اور اگر آپ مجھے انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی اور ایشین ملک سے سن رہے ہیں تو آپ سرچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں سنگاپور کا کنسولیٹ ایمبیسی کہاں ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا آفر لیٹر دینا ہے، تو انشاءاللہ تقریباً میکسیمم آپ کے 15 سے 20 دن میں آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ تو دوستو یہ آسان سا پروسیس ہے، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور ایمبیسی جا کر بھی آپ اپنے ویزے کے لیے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان پروسیس ہے، اور آپ کی فیملی کے لیے بھی ایک برائٹ فیوچر ہے۔ اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو پولیس خدمت آفس میں جانا پڑے گا، یہ تقریباً ہر تحصیل میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں، اور آپ کی گڈ لک، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو دوستو اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے یہ کہ نہایت ہی آسان آپشن ہے آپ کے پاس۔ اگر UK یا یورپ کا ویزا نہیں لگ رہا تو نہ لگے، آپ سنگاپور جا کر بھی اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو میرا چینل دیکھتے ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اگر مزید سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ میرے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ دوستو اصل کامیابی نماز میں ہے، نماز پڑھیں اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔